Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture number 17 in the series of our lectures, Research Tools and Techniques. And dear students, we are still at the sixth step, that is research design. اور یہ جو ہے جیسے آپ کو پتہ ہے اس میں ہم لوگ اسٹیپ نمبر 6 میں پہنچ گئے ہیں ریسرچ پروسیس کے. اور یو شوڈ ریممبر آل دی پریویس اسٹیپس ایز ویل. ہم لوگ اسٹیپ 6 جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور پڑھ رہے ہیں آئی آلریڈی نو. مگر ہمیں جو ہے وہ جو پرانے جو ہم نے اس میں سٹیپس پڑھے ہیں ان سے ہمارا لنک نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ جو سلسلہ تھا، جو سٹیپس تھے، یہ کہاں سے سٹارٹ کیے تھے. وی اسٹارٹیڈ ود براڈ پرابلم ایریا، دین وی کنڈکٹیڈ لٹریچر سروے اینڈ اسٹرکچرڈ اینڈ انسٹرکچرڈ انٹرویوز. اس کی مدد سے ہم نے تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا تھا. پھر ہائپوتھیسس، اور پھر ہم اب ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے لیے ہم لوگ ریسرچ ڈیزائن کر رہے ہیں. تو پلیز کیپ ان مائنڈ آل دی اسٹیپس وچ وی ہیو آلریڈی کورڈ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو اسٹیپ نمبر 6 ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور اگر ہم اس سٹیپ کو جو پرانے ہم نے سٹیپس طے کیے ہیں ان کے تناظر میں رکھ کے ہم لوگ اس کو آگے بڑھیں گے تو ہماری منزل، ہمارا فاصلہ آسان ہو جائے گا اینڈ وی وڈ ایبل ٹو کمپلیٹ آور ریسرچ ورک اینڈ ریسرچ پروجیکٹ. تو جو ہے اسٹیپ نمبر 6 از ریسرچ ڈیزائن. اور اس میں جو ہے ایلیمنٹ 5 ہم لوگ کر رہے تھے، میئرمنٹ اینڈ میئرس. اور اس کا جس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ویریبلس کو کیسے میئر کرنا ہے. ہم لوگوں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اگر اف دیر از ہارڈ ٹو میئر ویریبل تو اس کو ہم لوگ پہلے اس کی ڈائمینشنز پھر ایلیمنٹس میں بریک اپ کریں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہر جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو ویریبل سے ہم لوگ ایلیمنٹس بنائیں گے اس سے ہم اسٹیٹمنٹس جو فارم کریں گے. ان اسٹیٹمنٹس کے آگے اسکیلز لگے ہوں گے. تو ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا کہ اسکیلز کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ 4 ٹائپس کے ہوتے ہیں: نامنل، آرڈینل، انٹرول اور ریشیو اسکیلز. یہ ہمارے جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے سامنے لگتے ہیں. اگر ایزی ٹو میئر ویریبل ہے تو ہم جلدی سے ایک اسٹیٹمنٹ بنا کے اس کے آگے جو ہے وہ اسکیل لگا دیتے ہیں. ہمیں ان کا اس لیے بھی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اسٹیٹسٹکس اپلائی کرنی ہوتی ہیں. ہم نے اسٹیٹسٹکس اپلائی کرنی ہوتی ہیں اپنے آنسرس کے اوپر. ہر اسکیل کے اوپر مختلف اسٹیٹسٹکس لگتی ہے جو کہ ہم نے لاسٹ پریویس لیکچر میں ہم نے کور کیا تھا. اور پریویس لیکچر کے ہی اندر ہم لوگوں نے جو ہے اسٹیٹسٹکس اپلائی ٹو 4 اسکیلس کے علاوہ ہم نے کور کیا تھا ایٹیچیوڈنل اسکیلز بھی. واٹ آر دی ایٹیچیوڈنل اسکیلز؟ یہ طریقہ کار ہے کوشچن فارمنگ کے. Attitudinal scales are basically the scales which are derived from the 4 basic scales. We had checked that thing out as well کہ جو ہے وہ attitudinal scales کیا ہوتے ہیں. یہ respondent کے responses جو ہے وہ کیپچر کر رہے ہوتے ہیں. یا تو یہ ریٹنگ سکیلز ہوتے ہیں یعنی ہم جو ہے وہ نمبر اور سمبل اسائن کر کے لوگوں کے ریسپانس کیٹیگریز بنا رہے ہوتے ہیں، یا رینکنگ سکیلز ہوتے ہیں. ایٹیچیوڈنل اسکیلز جو ہے وہی انہی 4 اسکیلز، بیسک اسکیلز نامنل، آرڈینل، انٹرول اور ریشیو اسکیل میں سے کسی ایک کا حصہ ہوتے ہیں. مگر یہ سوال بنانے کے طریقہ کار ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم لوگوں نے گزشتہ پریویس لیکچر میں بات چیت کی. ایٹیچیوڈنل اسکیلز جو ہے وہ 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا، ریٹنگ اینڈ رینکنگ اسکیلز. So this thing was covered previously. What we are going to cover in this lecture, we are going to continue with the attitudinal scales. We are going to continue with the attitudinal scales. اور اس کے اندر جو ہے وہ ریٹنگ اسکیلز ہم لوگوں نے 6 پڑھے تھے. 6 عدد جو ہے وہ ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں کور کیے تھے. کون کون سے تھے؟ پلیز ڈو ریمبر. ڈائیکوٹمس تھا، کیٹیگری اسکیل تھا، لکرٹ اسکیل تھا،
لکٹ اسکیل جو ہے ایگزامپل ہے انٹرول اسکیل کی. دین آگے ہم نے پڑھا سیمنٹک ڈفرینشیل اسکیل, دین ہم نے نیومیریکل اسکیل دیکھا, پھر آئٹمائزڈ ریٹنگ اسکیل دیکھا. تقریباً 4 ہم لوگوں نے انٹرول اسکیل کے ایٹیٹیوڈنل اسکیلس کور کیے, اور 2 ہم نے نامینل اسکیل کے ایٹیٹیوڈنل اسکیلس جو کہ پہلے والے 2 تھے, یعنی کہ ڈائیکوٹمس اور کیٹیگری اسکیل, یہ ہم نے کور کیے. تو آج ہم جو ہے وہ ریٹنگ اسکیلس 7 سے شروع کریں گے, اور 8 اور 9 تقریباً 9 ریٹنگ اسکیلز آپ کے کورس کے اندر ہیں. یہ ریٹنگ اسکیلز ہم لوگ اس لیکچر میں دیکھیں گے. دین ہمارے پاس جو ہے وہ جو دوسری کیٹیگری ہے رینکنگ اسکیلز کی, جس میں کمپیریزن ہوتا ہے, رسپونڈنٹ کو چوائسیز دے دی جاتی ہیں, وہ کمپیریزن کرتا ہے بٹوین دی چوائسیز, اور اس میں وہ ظاہر ہے کہ نمبروں کے ذریعے سے ہی چوائسیز کرتا ہے. تو نمبرز پہ جو ہے وہ ایسا ٹک مارک نہیں کر رہا ہوتا, یا کوئی جو اس کے پاس آپشن ہوتی ہے وہ سلیکٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ کمپیئر کرتا ہے بٹوین دی چوائسیز. ایسے اسکیل رینکنگ اسکیلز ہوتے ہیں. یہ تقریباً 3 رینکنگ اسکیلز ہم لوگ پڑھیں گے. یہ بھی ڈیرائیو انہی 4 بیسک اسکیل سے ہیں. اور جو رینکنگ اسکیلز ہے یہ ٹائپ ہے آرڈینل اسکیل کی. زیادہ تر جو رینکنگ اسکیلز ہوتے ہیں یہ آرڈینل اسکیلز کے ذریعے سے بنتے ہیں. یہ ہم اس کی 3 ٹائپس ایٹیٹیوڈنل اسکیلز کی دیکھیں گے, 3 ہی ٹائپس ہم ریٹنگ اسکیلز کی دیکھیں گے. پھر آگے ہم لوگ دیکھیں گے گڈنس آف میئر, جس میں ہم ریلائبلٹی اور ویلڈیٹی آف میئر دیکھیں گے. 2 چیزیں مزید ہم لوگ آج کے لیکچر میں اور پھر آگے فردر لیکچرز میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. گڈنس آف میئر ہم دیکھیں گے. جو اب ہم نے جو ہے یہاں تک ہمارا اسکیلنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی جب ہم یہ چیز پڑھ لیں گے. تو ہم لوگ جو ہے میئر اینڈ میئرز پہ ہی, اسکیلنگ پہ ہی ہیں ابھی. جو آپ کا ریسرچ پروسیس اسٹیپ نمبر 6, اس کے اندر 5th ایلیمنٹ آف ریسرچ ڈیزائن, اس کے پارٹ بی کے اوپر ہی ہے. ابھی یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے, مگر جو ہی ہماری یہ گڈنس آف میئر, ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی ختم ہوگی تو پھر ہمارا یہ اسکیلنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. گڈنس آف میئر کیا ہوتا ہے, واٹ از مینٹ بائی گڈنس آف میئر. اب ہم نے جو ہے جو میئرمنٹ والے جو لیکچرز تھے اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہارڈ ویریبل کے بارے میں جانا, ہم نے ایزی ٹو میئر ویریبل کے بارے میں جانا, پھر ہم نے اسکیلز پڑھے, پھر ہم نے ان اسکیلز کی مدد سے 4 بیسک اسکیلز کی مدد سے کوشچنس بنائے. تو یہ چیز جو ہے انشاءاللہ آج کے لیکچر میں کور ہو جائے گی. اب گڈنس آف میئر کیا ہے کہ کیا ہم نے جو سوالات بنائے وہ واقعتاً صحیح بن بھی گئے کہ نہیں. یہ بھی ہم نے جو ہے وہ ریسرچ کے اندر, ریسرچ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کے اندر جانچنا ہوتا ہے. وی نیڈ ٹو بی 100% شور کہ ہم نے جو میئرز بنائے ہیں, ہم نے جو ویریبلس کے سوال بنائے ہیں, آیا صحیح بنے ہیں یا نہیں بن پائے ہیں. تو یہ چیز ہم کور کریں گے گڈنس آف میئر میں. اور یہ اس کے اندر جو ہے ہم مختلف ٹیسٹ لگاتے ہیں. ٹیسٹ ہوتے ہیں ریلائبلٹی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے صحیح بنایا ہے کہ نہیں بنایا سوال, اور ویلیڈیٹی کے میئرز ہوتے ہیں. یہ 2 ریلائبلٹی کے بھی ٹیسٹ ہم لوگ لگاتے ہیں اور ویلیڈیٹی کے بھی ٹیسٹ لگاتے ہیں, اور پھر ان کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آئٹمس صحیح بنائے, ہم نے اپنے کوشچن صحیح بنائے, کیا ہمیں جو ہم نے کوشچن ایئر بنایا ہے وہ صحیح ڈیٹا پرووائڈ کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ ڈیٹا ریلائبل ہوگا کہ نہیں, اور کیا یہ ویلڈ ہے کہ نہیں, کیا یہ جو میئرنگ انسٹرومنٹ ہے یہ ویلڈ ہے یا نہیں اور ریلائبل ہے یا نہیں. یہ چیز ہم گڈنس آف میئرز میں دیکھتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہم لوگ آگے چل کے کور کریں گے. تو جو ہے وہ لیٹس اسٹارٹ. ہم لوگ جو ہے ریسرچ پروسیس کے اسٹیپ نمبر 6 پہ ہے. دین ہم لوگ جو ہے ابھی بھی فی الحال اسکیلنگ ہی کور کر رہے ہیں. اور آج کے لیکچر کو ہم شروع کرتے ہیں ایٹیٹیوڈنل اسکیل, اس میں ریٹنگ اسکیل نمبر 7 سے. ایٹیٹیوڈنل اسکیل کا ریٹنگ اسکیل نمبر 7 ہے. 6 ہم نے کور کر لیے تھے. فکسڈ اور کانسٹنٹ سم اسکیل. فکسڈ اور کانسٹنٹ سم اسکیل, اور اس کے اندر جو ہے آپ کو 100 میں سے پوائنٹس لگانے ہوتے ہیں. 100 میں سے پوائنٹس اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ٹوٹل آپ نے ڈیوائڈ
کیے ہوئے ہوتے ہیں، رسپونڈنٹ سے آپ پوچھتے ہو. فار ایگزامپل آپ ایک صابن کے متعلق ریسرچ کر رہے ہو، تو آپ کہتے ہو کہ یہ 5 یا 6 ایٹریبیوٹس ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، آپ کے نزدیک ان میں سے کس کی اہمیت زیادہ ہے، اس حساب سے 100 میں سے نمبر تقسیم کریں. فکسڈ اور کانسٹنٹ سم اسکیل کیا ہے؟ فکسڈ اور کانسٹنٹ سم اسکیل ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ ایک پرسن کے لیے، ایک انڈیویجول کے لیے، ایک ریسپونڈنٹ کے لیے کون سا کریکٹرسٹک ان اے پارٹیکولر تھنگ زیادہ اہم ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سوال یوں بنایا، اگر صابن کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، when buying a soap give marks out of 100 to the importance you attach to the aggregate should be 100. یہ آپ نے بریکٹس میں لکھ دیا. fragrance, color, shape, size, texture of lather یعنی جو ہے اس میں سے جو جھاگ بنتا ہے اس کا ٹیکسچر اور ٹوٹل. تو ٹوٹل جو ہے وہ نیچے 100 ہونا چاہیے، اوپر آپ جو ہے وہ نمبر اسائن کریں. آپ کے لیے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کون سے زیادہ اہم ہے؟ آیا فریگرنس اہم ہے، یا پھر کلر اہم ہے، شیپ اہم ہے، سائز اہم ہے صابن کا، یا پھر ٹیکسچر آف لادر اہم ہے. 100 مارکس آپ نے اسائن کرنے ہیں، اور یہ ہمارا فکسڈ اور کانسٹنٹ سم اسکیل بنتا ہے. تو اس میں آپ لوگ جان گئے ہوگے کہ فکسڈ اور کانسٹنٹ سم 100 جو ہے آپ نے رکھا ہے. آپ 100 سے زیادہ 200 بھی رکھ سکتے ہو، مگر پھر اسی حساب سے آپ کیلکولیشن کرو گے. 100 سے ہم زیادہ بہتر طور پہ پرسنٹیج کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، 10 بھی رکھ سکتے تھے، مگر 100 کو مارک کرنا ایزی ہوتا ہے. لہٰذا ٹوٹل بے شک آپ خود سے لکھ دو 100، آگے وہ جو رسپونڈنٹ ہے جو آپ کا کوشچن فل کرے گا وہ رسپانس لگائے گا. فار ایگزامپل فریگرنس اگر کسی کے لیے 20% اہم ہے تو وہ فریگرنس کے آگے بلینک میں 20 لکھے گا. کلر اس کے لیے 20% اہمیت رکھتا ہے یا 10% رکھتا ہے تو وہ 10 آگے لکھے گا. یہ جو ہے وہ کل ملا کے 30 پوائنٹس ہو گئے. شیپ اس کے لیے اہم ہے تو وہ جو ہے اس کے لیے 40% اہم ہے تو وہ 40 آگے ڈالے گا. 40 اور 40 ہو گئے، دیٹ از 40 اور تقریباً ہو گئے 80. پھر سائز اس کے لیے 10 اہم ہے اور ٹیکسچر آف لادر اس کے لیے جو ہے وہ 10 کی اہمیت رکھتا ہے. تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کے لیے جو شیپ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور فریگرنس جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ اہم ہے، اور کلر جو ہے اور کلر، سائز اور ٹیکسچر آف لادر یہ اس کے لیے تیسرے نمبر پہ اہم ہے. تو ہمیں جو ہے وہ بندے کی لائکنگ اور ڈس لائک اور لائک ہمیں پتہ چل جائے گا کسی بھی پروڈکٹ کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں. ہم یہاں پہ جو ہے گاڑیوں پہ اگر ریسرچ کرتے تو اگر جب آپ گاڑی خریدنے جاتے ہو تو آپ کے لیے کس چیز کی اہمیت ہوتی ہے؟ اس کی مائلیج کی، یعنی کہ وہ کتنے کلومیٹر کور کرتی ہے گاڑی، یا پھر جو ہے اس کا رنگ، اس کا میک، کون سے کمپنی کی ہے، ٹویوٹا کی ہے، ہونڈا کی ہے، اس کا سائز، اس کی انجن کا جو ہارس پاور ہے وہ آپ کے لیے زیادہ اہمیت ہے. تو ہم کسی بھی چیز کے متعلق جو ہے وہ اس کے کریکٹرسٹکس کے اوپر فکسڈ اور کانسٹنٹ سم اسکیل کا استعمال کر سکتے ہیں. مختلف طریقے سے کیا جا سکتا ہے. آپ جو ہے جان گئے ہوگے کہ یہ جو فکسڈ اور کانسٹنٹ سم اسکیل ہے، کیونکہ اس میں آپشنز کے درمیان فاصلہ ایکول نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے درمیان جو آپشنز ہیں اس کے درمیان فاصلہ ایکول نہیں ہے، تو اٹ از این آرڈینل اسکیل. Fixed or constant sum scale is a type of ordinal scale because the distance between the choices is not equal. یہ ہم لوگوں نے بہت تفصیل سے پچھلے اور پچھلے سے پچھلے لیکچر میں ہم نے کور کیا تھا. سو فکسڈ اور کانسٹنٹ سم اسکیل کا بھی استعمال آپ اپنے سوال نامے میں ضرورت پڑنے پر کر سکتے ہو. تو آپ کو اتنی آپشنز اسی لیے دی جا رہی ہیں، طرح طرح سے سوال بنا کے جو ہے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ جب آپ
اصل میں ڈیٹا گیدرنگ کرو تو آپ ان میں سے جو ہے وہ کچھ اسکیل سلیکٹ کرو. آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ اسکیل ایٹیٹیوڈنل اسکیل کون سی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. آپ جو ہے وہ اس کو اسکیل کو اپنی اسٹیٹمنٹ کے آگے لگاؤ, اس کا سوال بناؤ اور آپ ڈیٹا گیدر کرو. تو یہ تمام جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں, جتنا بھی ہم تردد کر رہے ہیں, جتنا بھی ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اسکیلنگ کے اندر, یہ ہم ایک اچھا سوال نامہ, ایک اچھا کوشچن ہے فارم کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے پاس آپشنز ہیں. یہ نمبر 7 آپشن تھی فکسڈ اور کانسٹنٹ سم اسکیل کی. آگے چلتے ہیں, آگے ہے اسٹیپل اسکیل. 8th اسکیل which is included in your course is the staple scale. اور staple scale میں جو ہے جو ہمارے پاس ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا آئٹمس جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں ان کے دونوں اطراف میں نمبر موجود ہوتے ہیں. اسٹیپل اسکیل کے اندر, اسٹیپل اسکیل ایک ایسا اسکیل ہے جس کے جو آئٹم ہے, جو آپ کی اس کی عبارت ہے, جو آپ کی ایلیمنٹ سے بنے گی, یا آپ ایک ہی ویریبل کے جو ہے وہ دونوں رخ میں پلس کے بھی سائن ڈالو گے, پلس نومیریکل سائنس ڈالو گے, اور ایک طرف دوسری سائڈ پہ مائنس نومیریکل سائنس ڈالو گے, تو آپ کا اسٹیپل اسکیل بن جائے گا. اسٹیپل ایک جو ہے وہ شیپ کو کہتے ہیں, جو آپ کی شیپ بنتی ہے اس طریقے سے کراس کی, جو عام طور پہ چرچز کے اوپر لگا ہوتا ہے, اس لیے اس کو اسٹیپل اسکیل کہتے ہیں. عام طور پہ چرچ کے سب سے اوپر جو ہے وہ اسٹیپل ایک لگا ہوتا ہے, ایک کراس بنا ہوا ہوتا ہے جو کہ لمبائی مائل ہوتا ہے, لمبائی رخ ہوتا ہے, اس کو اسٹیپل کہتے ہیں, اس لیے اسکیل کا نام اسٹیپل اسکیل ہے. Let's study its definition. This scale simultaneously measures both the direction and intensity of the attitude under study. This scale simultaneously measures both the direction and intensity of the attitude under study. Example ہے اس کی, when you study when you for example ایک آرگنائزیشن کے اندر اسٹڈی ہو رہی ہے, آپ اپنی آرگنائزیشن کو فالوئنگ پوائنٹس پہ کیسے دیکھتے ہو. کوشچن would be made on a staple scale, اوپر عبارت لکھی ہوگی, how do you foresee your organization on the following points. For example پہلا پوائنٹ ہے adopting modern technology, اور جو ہے آپ کی آرگنائزیشن کیا اڈاپٹ کر رہی ہے ماڈرن ٹیکنالوجی. آپ نے اس کو چوائسیز دے دی +1 +2 +3, اور نیچے بھی آپ نے اس کو چوائسیز دے دی -1 -2 اینڈ -3. تو اگر کوئی ریسپونڈنٹ ہے وہ دیکھے گا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی میری آرگنائزیشن اڈاپٹ نہیں کر رہی ہے, اور وہ بہت فرملی یہ بلیو کرے گا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہمارے یہاں نہیں اڈاپٹ کی جاتی, تو وہ -3 پہ ہو سکتا ہے کہ اس کو انسرکل کرے. تو اگر کوئی اور بندہ کسی اور آرگنائزیشن میں, آپ بہت ساری آرگنائزیشن سے اگر آپ کا ویریبل آ گیا کہ جو ہے وہ فیوچر میں جو ہے وہ کمپنی کیا چیزیں دیکھنا چاہتی ہے اڈاپٹنگ ماڈرن ٹیکنالوجی کے حوالے سے, کوآرڈینیشن امنگ امپلائیز جو ہے وہ اگر لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ زیادہ ہوتا ہے تو کمپنی کا جو پرسیپشن ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے. آپ اگر پرسیپشنز اباؤٹ دا کمپنی آپ اسٹڈی کر رہے ہو تو آپ اسٹیپل اسکیل اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہو. آپ جو ہے وہ عبارت یا اسٹیٹمنٹ درمیان میں لکھو گے, اس کے دونوں اطراف میں آپ جو ہے ایک طرف پلس والے ہند سے اور ایک طرف نیگیٹو یعنی منفی والے ہند سے آپ ڈالو گے, جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگ پازیٹیولی اس پوائنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا نیگیٹیولی اس بارے میں سوچ رہے ہیں جو بھی چیز لکھی ہے. تو جو ہے ہم اگر زیادہ تر لوگ نیگیٹیولی سوچ رہے ہیں تو وہ -1 -2 -3 پہ نشان لگائیں گے, اور اگر وہ یہ تصور کر رہے ہیں اس سوال کے اندر کہ واقعی آرگنائزیشن اڈاپٹ کر رہی ہے ماڈرن ٹیکنالوجی, تو وہ +2 +3 اور +1 کے اوپر بھی نشان لگا سکتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ ڈائریکشن بھی پتہ چل رہی ہے. یہ اسکیل ہمیں, یہ ایک ایسا اسکیل ہے جو کہ ڈائریکشن بھی بتا رہا ہے,
اور جو ہے وہ اگر زیادہ تر لوگوں نے پلس سائنس کے اوپر اور پازیٹیو زیادہ انٹینسٹی کے اوپر +2+3 کے اوپر نشان لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ مطمئن ہیں کہ وہاں پہ اس آرگنائزیشن کے اندر ماڈرن ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی جا رہی ہے. تو بیک اینڈ پہ ہمیشہ آپ کی ایک ویریبل ہوگا. ویریبل کو آپ نے جو ہے یہاں پہ جو ویریبل تھا وہ اڈاپٹنگ ماڈرن ٹیکنالوجی، اگر لوگ تصور کرتے ہیں کہ اڈاپٹ کر رہی ہے ماڈرن ٹیکنالوجی تو وہ کمپنی ڈیولپمنٹ فیوچر بھی جو ہے وہ پازیٹیولی دیکھتے ہیں. اگر ایسی ریسرچ ہے تو آپ اس طریقے کے سوال بناؤ گے. آگے ایک اور ویریبل کوآرڈینیشن امنگ امپلائیز کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے اسٹیپل اسکیل کے اوپر اس کا بھی جو ہے وہ ریسپانس کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کوآرڈینیشن امنگ امپلائیز آپ کی آرگنائزیشن میں کیسا ہے؟ اگر لوگ منفی جو ہے وہ اس کو نیگیٹو تصور کر رہے ہیں تو وہ نیگیٹو سائنس پہ میں سے کسی ایک کے اوپر انسرکلنگ کریں گے، یا پھر کسی پازیٹیو سائن پہ اگر وہ پازیٹیولی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کوآرڈینیشن ہے ہمارے ہاں تو وہ جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ کے اوپر سرکل کریں گے. اسی طریقے سے کمپنی ڈیولپمنٹ فیوچر کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ اس بارے میں بھی ہمیں اسٹیپل اسکیل آگاہی دے گا. ہمیں ڈائریکشن بھی پتہ چل رہا ہے اور انٹینسٹی بھی پتہ چل رہی ہے. اس میں جو ہے وہ دو بینیفٹس ہیں، اور یہاں پہ جو ہے آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ زیرو نہیں ہے. زیرو کی جگہ کے اوپر ہم نے اڈاپٹنگ ماڈرن ٹیکنالوجی اور کوآرڈینیشن امنگ امپلائیز اور کمپنی ڈیولپمنٹ فیوچر رکھ لیا. یہ اسکیل جو ہے وہ +1 +2 +3 -1 -2 -3 یہ ایون نمبر میں بنا ہوا ہے، یعنی کہ 6 آپشنز ہیں آپ کے پاس -3 سے لے کے +3 تک. ان میں سے کسی ایک کے اوپر آپ نے نشان لگانا ہے. تو جب ایون نمبر میں ہمارے پاس جو ہے وہ پوائنٹس ہوتے ہیں، چوائسیز ہوتی ہیں، تو دس از اے unbalanced rating scale. This is an unbalanced rating scale کیونکہ یہاں پہ زیرو کی آپشن نہیں ہے، اور کیونکہ جو چوائسیز ہے ان کے اندر فاصلہ برابر ہے، لہٰذا یہ ایک انٹرول اسکیل ہے. اسٹیپل اسکیل جو ہے وہ ایک انٹرول اسکیل ہے. اس کے اندر دونوں سائڈوں پہ جو بھی چیز آپ معلوم کر رہے ہوتے ہو نشان لگوائے جاتے ہیں، اور اس میں بیچ میں آپ کا جو ہے وہ سوال سے متعلق اسٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا اسٹیپل اسکیل. ایک اور چوائس آپ کے پاس آ گئی. اس طرح سے بھی آپ اپنے ویریبل پہ اپنے کوشچنس بنا کے ڈیٹا گیدرنگ کر سکتے ہو. لیٹس گو ٹو دی 9th اینڈ فائنل ریٹنگ اسکیل، دیٹ از گرافک ریٹنگ اسکیل. اور گرافک ریٹنگ اسکیل کے اندر جو ہے ہم لوگ ایک گراف سے اپنی بات شو کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ ریسپونڈنٹ کو ایک گراف بنا کے دیتے ہیں، اور فار ایگزامپل آپ نے جو ہے وہ کسی ہسپتال میں جا کے انٹینسٹی آف پین معلوم کرنی ہے کسی مریض سے کہ آپ کو کس لیول کی پین ہو رہی ہے، تو آپ گرافک ریٹنگ اسکیل کا استعمال کر سکتے ہو. آپ جو ہے وہ اس طریقے سے آپشنز آپ دے سکتے ہو 0 to 10. 0 اس سلائیڈ میں لکھا ہے اٹ اسٹینڈس فار نو پین. 5 جو ہے دیٹ از ماڈریٹ پین، اور 10 از دا ورسٹ پاسبل پین. آپ نے جو ہے وہ 0 1 2 3 4 5 سے لے کے آپ نے 10 تک آپ نے کر دیا. 0 to 10 نیومیرک پین انٹینسٹی اسکیل. یہ بھی اٹ از اے کائنڈ آف گرافک ریٹنگ اسکیل. The numerical value indicated by the patient evaluate the pain intensity over time to determine effectiveness of pain treatments and need for changes in treatment. This have the patient point to or state the number of the best shows how bad his or her pain is now. Numeric ریٹنگ اسکیل جو ہے اٹ از اے کائنڈ آف گرافک ریٹنگ اسکیل. اس میں آپ نے جو ہے وہ گرافیکلی اگر کسی بندے سے پوچھا اس کو کتنی انٹینسٹی کا پین ہے، اس نے 7 کے اوپر ٹک مارک کیا یا اس کو انسرکل کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی بہت شدت کے ساتھ اس کو پین ہو رہی ہے. اور اگر 10 پہ ٹک کیا تو اس کا مطلب ہے اس کو برداشت سے باہر پین ہو رہی ہے.
5 پہ اس نے ٹک کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو درمیانے لیول کی پین ہو رہی ہے، اور کم لیول کی پین کے لیے وہ 1 2 3 یا 4 کے ہندسے استعمال کرے گا، اور زیرو پین کے ہو، نو پین ہو تو پھر وہ زیرو کے اوپر ٹک مارک یا اس کو انسرکل کرے گا. دس از دی گرافک ریٹنگ اسکیل. ہم کسی بھی سوال کا جواب اس طریقے سے، یہ تو پین کے لیے پوچھا ہے، کسی بھی کوئی اور بھی ہمارا ویریبل، اور یہ تو پین تھا، پین افیکٹس ورکرز پروڈکٹیوٹی. ٹھیک ہے، ہم اس کو بزنس ریسرچ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم نے پوچھ لیا کہ اگر جو ہے وہ پین ہو رہا ہے، اور اگر پین نہیں ہو رہا ہے، اگر کوئی ایسی فیکٹری ہے جہاں پہ مشینیں بہت زیادہ نوائز کریٹ کرتی ہیں، وہاں پہ پین ہو جاتا ہے اکثر، تو جن کو پین ہوتا ہے ان کی ورک پروڈکٹیوٹی کتنی ہے، اور جن کو پین نہیں ہوتا ہے ان کی ورک پروڈکٹیوٹی کیسی ہے، تو اس کے لیے ہم گرافک ریٹنگ اسکیل کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم کوئی بھی آئٹم لے کے، کوئی بھی ہم لوگ جو ہے وہ کوشچن ویریبل کا بنا سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کمپنی ڈیولپمنٹ فیوچر، 0 سے لے کے آپ 10 تک جو ہے وہ اس میں مارک اپ کرو. 0 کا مطلب ہے کوئی ڈیولپمنٹ فیوچر نہیں ہے، 5 کا مطلب ہے کہ ماڈریٹ ڈیولپمنٹ فیوچر ہے، 10 کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ یہ کمپنی ڈیولپ کرے گی. یہ تو پین کو شو کر رہا تھا، تو 10 کی انٹینسٹی ہائیسٹ تھی. اسی طریقے سے کسی بھی ویریبل میں اگر جو ہے آپ لکھ سکتے ہو 10 اسٹینڈس فار دی ہائیسٹ انٹینسٹی، 5 اسٹینڈس فار ماڈریٹ انٹینسٹی، اور 0 اسٹینڈس فار نو انٹینسٹی. تو پین کے علاوہ بھی بہت سارے ویریبلز ہیں جو کہ گرافک ریٹنگ اسکیل کے ساتھ ٹیپ ہو سکتے ہیں، نیومیریکل ویلیوز اسائن کی جا سکتی ہے. اور اس کے اندر جو ہے آپ جان گئے ہوگے دیٹ گرافک ریٹنگ اسکیل از اے ٹائپ آف انٹرول اسکیل. ٹھیک ہے، یہ بھی انٹرول اسکیل ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو چوائس آپشنز ہیں اس کے درمیان the distance is equal. سو لہٰذا اس پہ زیادہ جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ لگ سکتے ہیں. گرافک ریٹنگ اسکیل، ایک اور اسکیل آپ کے پاس آ گیا، نومیریکل اسکیل، جس کو آپ استعمال کر کے اپنے کوشچن ایئر کو مزید بہتر بنا سکتے ہو. تو یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ 9 طریقے سے سوالات بنانے سیکھے. ہم نے جو ہے وہ ریٹنگ اسکیلز کا استعمال کیا. ان کا انتخاب آپ پر منحصر ہے، آپ لوگ کس طریقے سے ان کو استعمال کر کے بہتر سے بہتر اپنا سوال نامہ تیار کرتے ہو. اینڈ پلیز ڈو ریمبر کہ سوال نامہ بنانا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے آپ پریکٹس کرو گے، اس پہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو دیکھو گے کون سے ویریبل کے لیے ہمیں کون سا اسکیل استعمال کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے اس کی عبادت بناؤ گے، عبادت کے آگے پھر آپ اسکیل لگاؤ گے. تو یہ اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسرسائز کرو گے تو امید ہے کہ ایک اچھا سوال نامہ، ایک اچھا کوشچن یہ تیار ہو جائے گا. پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. آپ جو ہے جتنی اس کی پریکٹس کرو گے اچھے سوالات بنانے کی، اچھے کوشچن بنانے کی، اتنا ہی آپ کا اس بارے میں علم وسیع ہوگا. دس از بیسیکلی دی تھیوریٹیکل نالج. آپ جو ہے ایک تھیوری پڑھ رہے ہو کہ کس طریقے سے سوال نامے کو بنانا ہے، کون کون سے سکیلز ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں، اور کیسے کیسے ہم ان سکیلز کی مدد سے اس کے اندر سوالات بنا سکتے ہیں. تو دا ورلڈ، دا اسکائی از دا لمٹ. اس میں جو ہے ہم ان سکیلز کا استعمال کر کے ایک بہت اچھا کوشچن ڈیولپ کر سکتے ہیں. پھر کوشچن پہ ڈیٹا گیدرنگ ہوگی، پھر ڈیٹا گیدرنگ کر کے ہم لوگ اس ہائپوتھیسس کو ایکسیپٹ کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے جس کے لیے ہم نے ڈیٹا گیدرنگ کی ہوگی. تو دس از بیسیکلی این انٹریکیٹ پروسیس، دس از بیسیکلی اے کمپلیکس پروسیس جس کے اندر جو ہے اس سٹیپ کی بھی اہمیت ہے، اسکیلنگ کی بھی اہمیت ہے، جس کے اندر جو ہے ایک اچھی عبادت بنانے کی بھی اہمیت ہے، جس کے اندر ہمیں یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آیا ہمارا جو ویریبل تھا وہ ایزی ٹو میئر تھا یا ہارڈ ٹو میئر تھا. تو جتنی آپ جو ہے اس میں مہارت کرو گے اتنا ہی آپ کا سوال نامہ، کوشچن ایئر آپ کا اچھا تیار ہوگا. تو یہ ہم نے جو ہے وہ ریٹنگ سکیلز پڑھے، اور ان ریٹنگ سکیلز کو ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس میں جو سکیلز استعمال کیے تھے وہ نامنل بھی تھے، آرڈینل سکیل تھا جو کہ فکسڈ اور کانسٹنٹ ٹرم سکیل تھا، اور باقی ہم لوگوں نے انٹرول سکیل سے بھی سوالات بنانے سیکھے. آگے ایٹیٹیوڈنل اسکیل کی ہی سیکنڈ ٹائپ ہے، سیکنڈ کیٹیگری ہے رینکنگ اسکیلز. اور رینکنگ اسکیلز کے اندر جو ہے
آپ کمپیئر کروا رہے ہوتے ہو بٹوین ویریس آپشنس. زیادہ تر میں نے بتایا تھا کہ یہ آرڈینل اسکیل ہوتا ہے. آرڈینل اسکیل کے اوپر جو ہے وہ رینکنگ اسکیلز بنتے ہیں. ہم نے اس کی ایک ایگزامپل پڑھی تھی رینکنگ اسکیل کی, جس میں ہم نے چاکلیٹس کے درمیان, چاکلیٹ برانڈس کے درمیان ہم نے کمپیریزن کروایا تھا. تو دیٹ واز بیسیکلی اے رینکنگ اسکیل. اور جب آپ جو ہے وہ مختلف آپشنس کے درمیان چوائس کرتے ہو تو دیٹ از بیسیکلی ہمارا رینکنگ اسکیل ہوتا ہے. وہ بھی آرڈینل اسکیل تھا, یہ بھی ہم لوگ اب آرڈینل اسکیلز ہی پڑھنے والے ہیں. رینکنگ اسکیلز کے اندر جو فرسٹ اسکیل ہے وہ ہے پیئرڈ کمپیریزنس. The first scale which we are covering right now are the paired comparisons. یہ اسکیل کیسے بنتا ہے؟ اس میں ہم نے فار ایگزامپل لوگوں سے یہ جو ایک چیز میں اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رینکنگ اسکیلز ہیں عام طور پہ مارکیٹنگ ریسرچ میں ان کا بہت زیادہ استعمال ہے. مارکیٹنگ ریسرچ میں رینکنگ اسکیلز کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, جبکہ جو کہ ریٹنگ اسکیلز ہیں وہ آپ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ریسرچ میں استعمال کرتے ہو. ان اسکلز کو بھی کر سکتے ہو, مگر جو ہے وہ زیادہ تر ہمارے ایٹیٹیوڈنل اسکیلز میں ریٹنگ اسکیلز استعمال ہوتے ہیں. مارکیٹنگ والی ریسرچ میں ہم رینکنگ اسکیلز اور جو ایگزامپل آئی ہے پیئرڈ کمپیریزن بھی استعمال کر سکتے ہیں. پیئرڈ کمپیریزن کیا ہے؟ واٹ از مینٹ بائی پیئرڈ کمپیریزن؟ اس کے اندر آپ کو برانڈس کی فار ایگزامپل چوائسیز بتائی جاتی ہیں اور آپ نے جو ہے وہ 4 صابنوں کے درمیان آپ نے چوائس کروانی ہے. آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ کسٹمر کی یا کنزیومرز کی فرسٹ چوائس کیا ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ آپ ایک بہت بڑی شاپ کے مالک ہو جس کے اندر ایک سپر سٹور ہے, ایک میگا سٹور ہے جس کے اندر جو ہے ایزلس ہے, جس کے اوپر جو ہے مختلف طرح کے صابن سٹور ہے. آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ لوگوں کی فرسٹ چوائس کیا ہے تاکہ ہم اسی مطابق جو ہے اپنے جو سٹالز ہیں ان کو اس صابن کے ساتھ اہمیت دیں, اس صابن کو ہم ان سٹالز پہ سجائیں. آپ اپنے کسٹمر سے ایسا سروے کر سکتے ہو کہ فار یور چوائس وچ برانڈ از دا بیسٹ پاسبل چوائس فار یو, وچ ون. اور آپ جو ہے وہ کہتے ہو کہ جو ہے اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ 4 آپشنس آپ نے اپنے رسپونڈنٹ کو دیں. ایک ہے, پہلی آپشن ہے لکس, دوسری ہے ریکسونا, تیسرا ہے ڈو اور چوتھا ہے فا. تو آپ کہتے ہو کہ جو ہے آپ نے بتانا ہے پیئرڈ کمپیریزن کے اندر کہ آپ کی جو ہے وہ اگر لکس اور ریکسونا کا پیئر بنے گا تو اس میں آپ کس کو پریفر کرو گے. اگر لکس اور ڈف کا پیئر بنے گا آپ اس میں کس کو پریفر کرو گے, لکس کو کہ ڈف کو. اور لکس اور فا کا پیئر بنے گا تو اس میں آپ کس کو جو ہے سلیکٹ کرو گے, ریکسونا اور ڈف میں کس کو آپ فرسٹ چوائس کرو گے, کس کو سیکنڈ کرو گے. ریکسونا اور فا میں آپ کس کو جو ہے وہ کس کے اوپر ٹیک کرو گے, اور اگر آپ کے پاس چوائسیز ہو ڈو اور فا تو پھر آپ جو ہے کون سا صابن سلیکٹ کرو گے. تو اس میں ہمارے پاس اگر 4 صابن ہیں لکس, ریکسونا, ڈو اور فا, تو ہم ایک فارمولا کی مدد سے یہ جانتے ہیں کہ کتنی چوائسیز جو ہے وہ بنیں گی. اگر ہمارے پاس 4 برانڈز ہیں تو ہم 4 کو اس فارمولا میں ڈالیں گے n کی جگہ پہ اور ہمارے پاس نمبر آف چوائسیز نکل آئیں گی, نمبر آف آپشنز نکلیں گی. اور وہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے آپ نے کرنی ہے. آپ نے جو ہے وہ 4 برانڈز کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے جن کے درمیان آپ کمپیریزن کروا رہے ہو. آپ کی کتنی چوائسیز نکلیں گی وہ آپ 4 کو n کی جگہ پہ فارمولا والی جگہ کے اوپر آپ پلیس کرو گے 4 انٹو, لہٰذا ہمارا فارمولا ایسے بنے گا 4 انٹو 4 مائنس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 چوائسیز. 4 انٹو 4 مائنس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 چوائسیز. اتنی چوائسیز آپ کو لکھنی ہوں گی, اتنی چوائسیز کے درمیان آپ کو پیئرڈ کمپیریزنز کروانے ہوں گے.
ٹھیک ہے، تو یہ کس طریقے سے ہوگا؟ آپ نے چار کو ضرب دینی ہے آپ نے 3 سے، کیونکہ 4 - 1 آپ کا آ جائے گا 3. 4 into 3 دیٹ از 4 3s are 12. 12 divided by 2. آپ کے پاس 6 چوائسیز نکلیں گی. اگر آپ کے پاس 4 برانڈس ہیں تو آپ کے پاس 6 چوائسیز ہوں گی، اور 6 چوائسیز جو ہے آپ کی نکل آئی. وہ کیسے نکلیں گی؟ 6 کے علاوہ 6 سے اوپر چوائسیز آپ کی نہیں بنیں گی، 6 سے کم بھی چوائسیز آپ کی نہیں بنے گی، 6 سے اوپر بھی آپ کی چوائسیز نہیں بنیں گی. اس فارمولا کے تحت اگر یہاں پہ 5 صابن کے برانڈز ہوتے ہیں، لکس، ریکسونا، ڈو، فا اور کیمے، تو پھر جو ہے آپ کی کتنی چوائس آپشنز بنتی جس کے اوپر رسپونڈنٹ نے ٹک کرنا ہوتا. تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس پیئرڈ کمپیریزن میں جو رسپونڈنٹ ہے اس نے ہر پیئر میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے، ہر پیئر میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. پہلے ہم دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کتنے پیئر بنتے ہیں. تو اگر پانچواں یہاں پہ صابن ہوتا تو 5 into 5 - 1 دیٹ از 5 4s are 20. 20 divided by 2 تو ہمارا جو ہے وہ 10 چوائسیز ہماری نکلتی. تو 10 میں سے جو ہے وہ سلیکشن ہوتی. تو لہٰذا ہمارا جو ہے وہ جتنا ہم لوگ چوائسیز زیادہ دیں گے اتنا ہی یہ اسکیل جو ہے وہ لمبا ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت لمبی چوائسیز، بہت زیادہ ہم چوائسیز نہ دیں، کیونکہ پھر کسٹمر بھی ہمارا یا رسپونڈنٹ بھی کنفیوز ہو سکتا ہے. لہٰذا 4 کے اندر جو ہے وہ ایزیلی پیئرز کے اندر جو ہے وہ چوائسیز کر سکتا ہے. تو پیئرڈ کمپیریزن میں جو رسپونڈنٹ ہے یا جو بندہ ہے اس نے آپ نے جو ہے وہ 4 میں سے کتنے پیئرز نکلے؟ 6 پیئر نکلے. 6 پیئر ہم کیسے بناتے ہیں؟ یہ چیز اسٹڈی کرتے ہیں ہم. جو ہے وہ پہلا صابن کی برانڈ ہم اپنی نظر میں رکھیں گے اور ہم اس کو دوسرے کے ساتھ میچ کروائیں گے. لکس کا پیئر بنے گا ریکسونا کے ساتھ، پھر لکس کا پیئر بنے گا ڈف کے ساتھ جو کہ تیسری چوائس ہے، اور پھر لکس کا پیئر بنے گا فا کے ساتھ جو کہ چوتھی چوائس ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے 3 چوائسیز ہو گئی، لکس، ریکسونا، لکس ڈف اور لکس فا. اب ہم ریکسونا پہ آ جائیں گے جو ہماری دوسری چوائس ہے. اب ہم ریکسونا کا پیئر بنائیں گے ڈف کے ساتھ، اور پھر ہم 5ویں نمبر پہ ریکسونا کا پیئر بنائیں گے فا کے ساتھ، یعنی چوائس نمبر 4 کے ساتھ. تو ہمارے پاس مزید جو ہے وہ 2 چوائسیز، چوائس نمبر 4 اور چوائس نمبر 5 نکل آئے گی. ریکسونا کا پیئر بن گیا ڈف کے ساتھ اور ریکسونا کا فا کے ساتھ. ریکسونا کا لکس کے ساتھ بنا ہوا ہے، اب بار بار آپ کو وہ پیئر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے ہولسٹک ہوتے ہیں جو چوائسیز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو ایک دفعہ پیئر بن گیا وہ بار بار جو ہے آپ نے نہیں بنانا ہوتا. کتنے پیئر بن سکتے ہیں؟ 4 چوائسیز کے ساتھ ہمیں فارمولا سے پتا چل گیا 6 پیئرز بن سکتے ہیں. اگر 5 جو ہے وہ ہمارے پاس صابن ہوتے تو 10 پیئر بنتے. اس طریقے سے آپ نے جو ہے اب جو تیسرے نمبر پہ رہ گیا، ریکس کا ڈف کے ساتھ بھی ہو گیا، ریکسونا کا ڈف کے ساتھ بھی ہو گیا اور ریکسونا کا فا کے ساتھ بھی ہو گیا. اب آپ نے جو ہے وہ ڈف اور فا کا بنانا ہے. ڈف اور فا کا جیسے ہی آپ پیئر بنائیں گے آپ کی چوائسیز کمپلیٹ ہو جائیں گی. آپ کی چوائسیز جیسے ہی آپ نے ڈف اور فا کا پیئر بنایا آپ کی چوائسیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی، اور اب جو ہے وہ آپ یہ سوال نامے میں ڈال کے رسپونڈنٹ سے، کسٹمر سے فل کرواؤ گے. اگر یہ سوال میرے سامنے آیا تو میں اس کو کیسے فل کروں گا؟ مجھے بتایا جاتا ہے کہ پلیز ٹک مارک وچ امنگ دیز چوائسیز یو وڈ پریفر ٹو بائی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے اس سوال کی عبارت یا اسٹیٹمنٹ بنے گی. ان چوائسیز میں سے آپ جو ہے وہ 6 کی 6 چوائسیز کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہوگا، ٹک مارک کرنا ہوگا. اگر لکس اور ریکسونا ہے تو اس کے اندر جو ہے آپ کی چوائس کیا ہوگی؟ میں کہتا ہوں میں لکس کے اوپر ٹک مارک کروں گا. لکس اور ڈف اگر چوائس مجھے دی جائے تو میں لکس کو بائی کروں گا. لکس اور فا کی چوائس دی جائے تو میں فا کے اوپر ٹک لگاؤں گا. تو اس طریقے سے میں پہلی چوائس پہ لکس کے اوپر ٹک لگاؤں گا، دوسری چوائس میں لکس کے اوپر ٹک لگاؤں گا، تیسری چوائس میں فا کے اوپر ٹک لگاؤں گا.
ریکسونا اور ڈو ہو تو پھر میں ڈو کو بائی کروں گا. ریکسونا اور فا ہو تو پھر میں فا پہ ٹک کروں گا, اور ڈو اور فا ہو تو پھر میں فا کے اوپر ٹک کروں گا. مجھے اب جو ہے اس صورتحال سے ہمارے پاس کیا چیز سامنے آئے گی کہ جو ہے میں نے اصل میں یہاں پہ تین جگہ پہ فا پہ ٹک مارک کیا. تھرڈ آپشن پہ میں نے فا پہ ٹک مارک کیا, ففتھ آپشن پہ میں نے فا پہ ٹک مارک کیا, سکستھ آپشن پہ بھی میں نے فا کے اوپر ہی ٹک مارک کیا. تو تین ٹکس میں نے فا پہ لگائے, 2 ٹکس میں نے لکس پہ لگائے, اور 1 ٹک میں نے ڈو پہ لگایا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کنزیومر ہے اس کے لیے جو سب سے بہترین جو چوائس ہے وہ, یا نمبر 1 چوائس ہے وہ فا صابن ہے. اس کو جو ہے ہمیں زیادہ سٹاک کرنا چاہیے. اگر بہت سارے لوگوں کا ایسے ہی فرسٹ چوائس فا نکل آئے تو فا کو اہمیت دینی چاہیے. دین اس کے لیے سیکنڈ چوائس جو ہے وہ لکس ہے. تھرڈ نمبر پہ جو ہے وہ ڈو کو بھی پسند کرتا ہے شاید, اور ریکسونا جو ہے اس کی فورتھ چوائس ہے. اس کے اوپر ٹک نہیں لگایا, مگر یہ پتا چل جائے گا دیٹ دا لیسٹ پریفرڈ among these brands for this particular customer is the Rexona brand. So that is basically how we assess. جب ہم لوگ پہ کمپیریزن بنا کے اس پہ سوال بناتے ہیں تو اس طریقے سے ہم لوگ اسیسمنٹ کرتے ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. اب اگر ہم لوگوں نے 100 کسٹمر سے فل کروایا, ہمیں ان کی چوائسیز پتہ چل جائیں گی, کون سی برانڈ کو وہ کون سی برانڈ پہ پریفر کرتے ہیں. مارکیٹنگ ریسرچ میں پیئرڈ کمپیریزن بنا کے اس طریقے سے ریسرچ ہوتی ہے. ہیومن ریسورسز کے اندر بھی ہم پیئرڈ کمپیریزن کر سکتے ہیں. اگر ہم نے جو ہے وہ پروموشن کرنی ہے, 4 لوگوں کے نام ہم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں, اور اس میں جو ہے ہم سینئر مینجمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان 4 میں سے کون سے بندے کو پروموٹ کیا جائے. اور اگر جو ہے سینئر مینیجرز جو ہے وہ زیادہ تر ایک ہی بندے کا نام فار ایگزامپل ٹک مارک کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دس پرسن از دی فرسٹ چوائس, سیکنڈ جو ہے وہ یہ بندہ ہے, تیسرا جو ہے وہ یہ والا بندہ ہے, چوتھا یہ والا بندہ ہے. تو ہم مارکیٹنگ میں بھی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں, HR میں بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, اسپیشلی پروموشنز وغیرہ کے وقت جب ہم نے بندوں میں کمپیریزن کروانی ہوتی ہے, اس کے لیے بھی پیئرڈ کمپیریزن استعمال ہوتے ہیں. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہاں پہ جو ہے وہ صابن کے برانڈز استعمال ہوئے. ہم کسی بھی کمپنی کے کوئی بھی برانڈز جو ہے ڈال کے یہاں پہ پیئرڈ کمپیریزنز کروا سکتے ہیں. یہ تو جو ہے وہ پہلا رینکنگ سکیل ہو گیا. اگلا جو ہے رینکنگ سکیل فورس چوائس سکیل کے نام سے موجود ہے. فورس چوائس سکیل جو ہے آپ لوگ پہلے بھی کور کر چکے ہو. چاکلیٹس والی اگزامپل میں جب ہم لوگوں نے آرڈینل سکیل پڑھا تھا, اس کے اندر مختلف برانڈز تھی, گوڈائیوا تھی, ہرشیز تھی, اور اس کے علاوہ کیڈبریز تھی. اس کے اندر ہم لوگوں نے فورس چوائس کروائی تھی. اس سکیل کا نام, اس رینکنگ سکیل کا نام جو ہم نے آرڈینل سکیل میں پڑھا تھا, آپ لوگ جان گئے ہوگے, اس کا نام فورس چوائس سکیل ہے. یہ آرڈینل سکیل بھی ہے اور فورس چوائس سکیل بھی ہے. اس کا نام ہم نے اس وقت نہیں پڑھا تھا جب چاکلیٹس والی ایگزامپل ہم نے پڑھی تھی. اب جو ہے آپ لوگ اس کا نام بھی جان گئے ہو. اس کا نام ہے فورس چوائس سکیل. اس میں ہم نے جو ہے وہ ہالیڈے ہاٹ اسپاٹس, اگر جو ہے ہمارے انٹرنیشنل ٹریولرز ہیں ان کے حساب سے سوال بنایا ہوا ہے. اگین مارکیٹنگ میں نے بتایا تھا یہ اسکیل زیادہ استعمال ہوتے ہیں. پہلے جو ہماری ریسرچ تھی وہ چاکلیٹس کی مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ تھی. اب جو ہے وہ ٹورسٹ کی مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ریسرچ اگر ایسی ہو رہی ہے کہ آپ کسٹمرز کی فرسٹ چوائس انٹرنیشنل ہالیڈے ہاٹ اسپاٹ کے لحاظ سے آپ جاننا چاہ رہے ہو, تو اگین جو آپ کو پتہ ہے کہ 5 ہی چوائسیز ہیں جہاں پہ آپ کا جو ٹریولر ہے, جو کسٹمر ہے, ایئر ٹریولر ہے, وہ زیادہ جاتا ہے. تو ایک جو آپ کی ایئر کمپنی ہے وہ یہ ریسرچ کر رہی ہے کہ رینک دی فالوئنگ ہالیڈے ڈیسٹینیشنز ان آرڈر آف یور پریفرنس, اسائننگ 1 فار دا موسٹ پریفرڈ چوائس اینڈ 5 فار دا لیسٹ پریفرڈ چوائس.
Rank the following holiday destinations in order of your preference, assigning 1 for the most preferred choice and 5 for the least preferred choice. تو جو ہے وہ بجائے چاکلیٹ برانڈس کے یہاں پہ جو نام ہے وہ ہے آپ کے ہالیڈے انٹرنیشنل ہالیڈے ڈیسٹینیشنز کا. پہلے نمبر پہ ہے ایسپن کولوراڈو امریکہ میں جو ہے ایک ہالیڈے ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ اسکینگ ہوتی ہے. فلوریڈا ہے دوسری چوائس, یہ ایک ٹراپیکل علاقہ ہے جہاں پہ اورلینڈو اور ڈزنی لینڈ وغیرہ کی اٹریکشنز موجود ہیں. لنڈن جو ہے ایک اور ٹورسٹ ہاٹ اسپاٹ ہے. برموڈا جو ہے ایک آئی لینڈ ہے جہاں پہ ٹورسٹ جو ہے وہ ہالیڈیز کے لیے جاتے ہیں. ہوائی بھی ایک آئی لینڈ ہے. ہوائی جو ہے وہ ایک سیٹ آف آئی لینڈز ہیں جہاں پہ لوگ ہالیڈیز کے لیے جاتے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریولر سے جو آپ کی کمپنی میں جو آپ کا کمپنی کا کسٹمر ہے جو زیادہ تر ٹریول کرتا ہے اس کے لیے ریسرچ ہو رہی ہے. آپ نے یہ آپشنز دیں اور فار ایگزامپل اس نے جو ہے وہ ٹک کیا کہ وہ نمبر 1 پہ ایسپن جانا چاہتا ہے, نمبر 2 فلوریڈا کو وہ دیتا ہے پوائنٹ, نمبر 3 جو ہے وہ اس کے نزدیک لنڈن کو جو ہے وہ پریفر کرتا ہے, نمبر 4 پہ وہ جو ہے برموڈا اور ہوائی جو ہے وہ اس کے لیے کس طریقے سے چوائس ہے. تو دیٹ از بیسیکلی یہاں پہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ان آپشنس کے اوپر 1 2 3 4 5 کے اندر وہ نشان لگائے. اس بندے کے لیے جو فرسٹ چوائس ہے وہ ہوائی ہے. اس جو آپ کو کلرفل گریڈ نظر آ رہی ہے اس کے اندر جو گرافیکلی ہمیں پتہ چل رہا ہے جو بندے کی جو فرسٹ چوائس ہے وہ ہوائن آئیلینڈز ہے. سیکنڈ چوائس جو ہے وہ اس نے نمبر 2 ڈالا برموڈا کے اوپر. یہاں پہ ہم لوگ جو ہے فورتھ چوائس کے اندر ہم نے دیکھا چاکلیٹس کی برانڈز, اس میں ہم نے کہا تھا کہ نمبر 5 ڈالیں اس کے آگے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو. یہاں پہ ہم الٹا کر رہے ہیں, یہاں پہ 1 ڈال رہے ہیں جو کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو. تو اس نے 1 نمبر لگایا ہوائی کے آگے, ہوائی کے آگے اس نے 1 لکھا, برموڈا کے آگے اس نے 2 ڈالا اور لنڈن کے آگے اس نے 3 ڈالا اور فلوریڈا کے آگے اس نے جو ہے وہ 4 ڈالا اور سب سے جو لوئسٹ لیول پہ اس نے کیا وہ ایسپن تھا, 5 اس نے ایسپن کے آگے ڈالا. تو ہمیں جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ 1 2 3 4 5 فرسٹ چوائس اس کی ہوائی ہے, سیکنڈ اس کی برموڈا ہے, تھرڈ اس کی لنڈن ہے, فورتھ فلوریڈا ہے اور ففتھ از ایسپن. اور اگین اگر ہم 100 کے اسکیل پہ جو ہے وہ اس کو کنورٹ کریں تو جو ہے جو اوپر والی چوائس ہے وہ پریفر مور ہے اور جو نیچے والی چوائس ہے وہ پریفر لیس ہے. تو جو ہے اس طریقے سے ہمیں اگین ان کے درمیان فاصلہ کیونکہ برابر نہیں ہے تو اٹ از فورتھ چوائس اسکیل از آلسو این آرڈینل اسکیل. یہاں پہ جو ہے جس طریقے سے اس نے 1 2 3 4 5 ڈالے ہوں گے ہم نے اس کو کلرز کے ذریعے سے ڈینوٹ کیا. ہوائی کو جو ہے ہم لوگوں نے کیونکہ اس نے 1 ڈالا تھا ہم نے یہاں پہ ریپرزنٹیشن اس کی کر دی پرپل کلر کے ساتھ. برموڈا کو اس نے نمبر 2 پہ پریفر کیا تھا, یہاں پہ ہم نے اس کی کراس اور نیلے رنگ کے ساتھ جو ہے وہ سمبلائزیشن کر دی. تو یہ ہمیں جو ہے اس کی پریفرنس جو ہے بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کے درمیان فاصلہ ایک برابر نہیں ہے. جیسے ہم نے چاکلیٹس والی اگزامپل پڑھی تھی اس کے اندر بھی جب ہم نے اس کو اسکیل پہ کنورٹ کیا تھا تو فاصلہ جو ہے وہ ایک برابر نہیں تھا. یہ چیز ہوتی ہے آپ کی فورتھ چوائس اسکیل اور یہ بھی مارکیٹنگ ریسرچ کے اندر بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. اور پہلی چوائس جو ہے ہوائی, دوسری برموڈا, تیسری جو ہے وہ لنڈن, چوتھی فلوریڈا اور پانچویں ایسپن. اس بندے کی پتہ چل گئی. اب بہت سارے لوگوں سے ریسرچ ہوگی اور بہت سارے لوگوں کا ڈیٹا گیدر ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پہلے نمبر پہ لوگ کہاں پہ جانا چاہتے ہیں, پھر اس کے ٹکٹس وغیرہ اس کے لیے ہم زیادہ مارکیٹنگ ایفرٹ کر سکتے ہیں. مارکیٹنگ ریسرچ میں فورتھ چوائس کا استعمال ہوتا ہے.
Third ranking scale is the comparative scale. Third ranking scale is the comparative scale. Again attitudinal scale ہے اور جو ہے وہ اس کے اندر ہم لوگ جو ہے کمپیئر کرواتے دو چیزوں کے درمیان اور جو ہے اس میں سوال ایسا ہے if you buy a Wadid sim as compared to Telenor is it more useful, about the same or less. تو جو ہے اگر لیس کے اوپر کسی نے کہا ہے تو ہمیں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ ٹیلینور جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اباؤٹ دا سیم تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیلینور کی سم ہے اور جو وادد کی سم ہے ایک جتنی اہمیت رکھتی ہے اور اگر اس نے جو ہے وہ مور یوزفل کو جو ہے وہ ٹک مار کیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے لیے جو ہے وہ وادد کی سم ایز کمپیئر ٹو ٹیلینور زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو جو ہے وہ اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ اس کو چوائس آپشنز دے دی اور وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے اوپر جو ہے کمپیریٹیو اسکیل میں ٹک مارک کرے گا. اور جو ہے وہ اگین یہاں پہ نیچے 1 2 3 4 5 لکھا ہے, یہ اصل میں فاصلہ اس کے درمیان جو ہے وہ برابر نہیں ہے. لیس اور اباؤٹ دا سیم اور مور یوزفل ہمیں اس سے نہیں پتہ چل رہا. 1 2 3 4 5 جو ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا, لہٰذا دس از بیسیکلی این آرڈینل اسکیل, کیونکہ ہمیں لیس اور اباؤٹ دا سیم کے درمیان فاصلہ نہیں پتا کہ کیا یہ ایکول ہے. لیس ایک بھی ہو سکتا ہے, دو بھی ہو سکتا ہے اور تین بھی ہو سکتا ہے. اباؤٹ دا سیم جو ہے وہ شاید تین ہی ہو اور مور یوزفل جو ہے وہ 4 اور 5 ہو سکتا ہے, کیونکہ فاصلے کا تعین نہیں ہو رہا ہے ان ورڈز کے ساتھ, لہٰذا دس از این آرڈینل اسکیل. اٹ از اے کمپیریٹیو اسکیل. ہم دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن کروا سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ سیمز کے درمیان جو ہے وہ کمپیریزن کروایا. لوگ کس موبائل ٹیلی فون سروس پرووائڈر کو ان دو کے اندر سے پریفر کرتے ہیں. تو یہ مارکیٹنگ کے اندر ہم نے جو ہے وہ رینکنگ اسکیلز کا استعمال دیکھا اور جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ جو آرڈینل اسکیلز ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ رینکنگ اسکیلز ہوتے ہیں اور جو ہے ہم نے اطلاق کیا نامنل, انٹرول اور آرڈینل اسکیل کا ریٹنگ اسکیلز کے اوپر. تو یہاں پہ آپ کے جو ٹائپ آف کوشچنز ہیں وہ یہاں پہ آ کے ختم ہوتے ہیں. امید ہے آپ ان کی مدد سے ایک اچھا سوال نامہ تیار کر پاؤ گے. تو یہاں پہ ہم نے سوال نامے کے حساب سے دیکھا کہ کیا چیز ہمیں کرنی چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. اب ہم جس طریقے سے اپنے ریسرچ کو پروسیس کو لے کے چلے تھے, ہم نے تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا تھا اور تھیوریٹیکل فریم ورک میں جتنے بھی ویریبلز آپ کے پاس موجود تھے, جتنے بھی ویریبلز آپ کے پاس تھے, آپ نے کیا کیا کہ ان کے سوال بنا دیا. اگر ہارڈ ٹو میئر ویریبل تھے تو پہلے آپ نے ڈائمینشنز ایلیمنٹس میں بریک اپ کیا, اور اگر ایزی ٹو میئر تھا تو آپ نے ڈائریکٹلی اس کا سوال بنا دیا. جو اسکیلز آپ نے استعمال کیے وہ ریشیو, انٹرول, آرڈینل اور نامنل اسکیلز کے سوال جو ہے وہ آپ نے بنائے. تو اب ہم نے جو ہے وہ ان سوالوں کی گڈنس آف میئرز دیکھنی ہے. گڈنس آف میئرز ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم صحیح سوال بنا پائے ہیں یا نہیں بنا پائے ہیں. اس کے پیمانے بھی ریسرچ میں موجود ہے. کس طریقے سے ہم یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو سوالات بنائے ہیں کیا واقعی وہ صحیح بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں. اس کو ہم دیکھتے ہیں ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کے ساتھ. ریلائبلٹی آف دی میئرنگ انسٹرومنٹ اینڈ ویلیڈیٹی آف میئرنگ انسٹرومنٹ, یہ دو کانسیپٹس ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہم نے صحیح سوال نامہ تیار کیا ہے, کیا ہم صحیح سوال نامہ تیار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. ہم ایک سوال نامہ تیار کر کے جس میں تمام ویریبلز کی ریپرزنٹیشن ہوگی, تمام ویریبلز کے سوال بنے ہوں گے, ہم ان کی پائلٹ ٹیسٹنگ کریں گے. ہم ان سوالوں کو بنا کے ہم پائلٹ ٹیسٹنگ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم نے ایک
ریلائبل ایکوریٹ انسٹرومنٹ بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے. لہٰذا فوری طور پہ جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ نہیں کی جاتی ہے. پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ جو آپ نے سوال بنائے، جن سکیلز کا آپ نے استعمال کیا وہ ریلائبل بھی ہے اور ویلڈ بھی ہے، یعنی کہ وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. اصل میں جو ہے وہ ہم اپنے میئرنگ انسٹرومنٹ کی یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح چیز بنانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. سو ریلائبلٹی کیا ہوتی ہے؟ ریلائبلٹی اٹیسٹ ٹو دی کنسسٹینسی اینڈ اسٹیبلٹی آف اے میئرنگ انسٹرومنٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ہمیں بار بار وہی جوابات ایک بندے سے ملنے چاہیے اگر ہم بار بار اس سے وہ سوال کریں. سو اگر ہم ایک پروڈکٹ لیتے ہیں اور اس کو ہم بار بار ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک ہم لوگوں نے ٹیلی ویژن سیٹ لیا، ہم 1 سال چلاتے ہیں، 2 سال چلاتے ہیں، 10 سال چلاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کانسسٹنٹلی ہمیں جو ہے ایک اچھی پرفارمنس دے رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیلی ویژن سیٹ ریلائبل ہے. جب بھی ہم اس کو آن کرتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ چینلز چلتے ہیں، اس پہ ہماری پسند کے پروگرام چلتے ہیں اور سگنلز ویک نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ کنسسٹینسی آف پرفارمنس از بیسیکلی ریلائبلٹی. دین ہم لوگ جو ہے اگر کوئی چیز ہے تو اس کو سٹیبل بھی ہونا چاہیے. ریلائبلٹی میں 2 چیزیں آتی ہے، ایک ہے کنسسٹینسی، اس کو بار بار چیز کو ایک جیسی ہمیں پرفارمنس دینی چاہیے، اور دوسری ہے اسٹیبلٹی جو ہے آف دیٹ تھنگ، یعنی کہ کبھی جو ہے وہ اسٹیبل ہے، کبھی جو ہے وہ انسٹیبل ہے، کبھی تو جو ہے وہ اچھے ریزلٹس اس کے اندر آ رہے ہیں، اس کے اپنے اندر کچھ فنی خرابی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو کنسسٹینسی اور اینڈ اسٹیبلٹی اوور ٹائم، کنسسٹینسی اینڈ اسٹیبلٹی اوور ٹائم جو ہے یہ 2 کانسیپٹس ہیں ریلائبلٹی کے اندر، جس کی مدد سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کوئی اچھی چیز ڈیولپ کی یا ہم نے ایک اچھا ایکوریٹ میئرمنٹ انسٹرومنٹ یا کوشچنیئر بنایا. تو واٹ از مینٹ بائی، ہم لوگ جو ہے وہ اسٹیبلٹی کو کیسے میئر کرتے ہیں؟ اسٹیبلٹی کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا جو کوشچنیئر بنا ہے اس کے اندر اسٹیبلٹی ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے کنسسٹینسی ہے، ہمیں بار بار جو ہے وہ صحیح جواب ملیں گے. تو ہم جو ہے آپ نے گیس کر لیا ہوگا، ہم تقریباً 10 یا 15 لوگوں کو سلیکٹ کریں گے اور ان کو ٹائم گیپ کے فرق کے ساتھ ہم ان سے وہی کوشچنیئر فل کروائیں گے، دوبارہ فل کروائیں گے، اور دیکھیں گے کہ پہلے 10 دن پہلے جو کسی بندے نے سوال کا جواب دیا، کیا وہ چیز جو ہے دیٹ واز وہ پھر بعد میں بھی ویسے ہی آئی ہے. تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا جو ریسرچ انسٹرومنٹ ہے، جو کوشچنیئر ہے، وہ سٹیبل ہے. اس کے اندر ہم بار ہم لوگ جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ کر رہے ہیں، تو ہمیں بار ایک جیسے جواب مل رہے ہیں. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ اس کے ڈیٹا گیدرنگ کے اوپر فرق نہیں پڑتا. ہمیں کچھ لوگوں کو سلیکٹ کرنا پڑے گا، 10 یا 15 لوگوں کو یا اس سے بھی زیادہ پائلٹ ٹیسٹنگ کے لیے، اور ہم لوگ اسٹیبلٹی یا ہم لوگ جو ہے ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی جو ہے وہ انسٹرومنٹ کی معلوم کر پائیں گے. تو ہم لوگ جو ہے وہ کوریلیشن لگا کے دیکھیں گے. پہلے ہم نے جو ٹیسٹ کیا اس کے اوپر جو ہے اس کے جو آنسرز آئے اس کو ہم میچ کریں گے. دوسری دفعہ جو ہمارے پاس آنسرز انہی لوگوں کے ساتھ آئے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جو انسٹرومنٹ ہے وہ ریلائبل ہے، وہ اسٹیبل ہے. اس کے اندر جب ہم بار بھی ڈیٹا گیدر کرتے ہیں تو ایک جیسے آنسرز آتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ٹیسٹ ریلائبلٹی میں کوریلیشن ہائی ہونی چاہیے. اس کی ویلیو جو ہے 0.7 0.8 0.9 اگر آئے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو انسٹرومنٹ ہے، ریسرچ انسٹرومنٹ ہے، وہ اسٹیبل ہے. سو دیٹ از ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی. ہم لوگوں نے ایک ریسرچ کوشچن ڈیولپ کیا اور پھر ہم نے پائلٹ ٹیسٹنگ کی، 15 لوگوں کا انتخاب کیا اور ٹائم گیپ کے بعد ان سے ڈیٹا گیدر کیا اور پھر ہم نے کوریلیشن لگایا. کوریلیشن کی ویلیو ہائی آ گئی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر اسٹیبلٹی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، یہ ہمیں صحیح جواب دے رہا ہے. یہ
اس کو یہ پہلی ٹائپ تھی اسٹیبلٹی کو کیلکولیٹ کرنے کی، معیر کرنے کی، اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی. دوسری ٹائپ ہے اسٹیبلٹی کو ہی کیلکولیٹ کرنے کی پیرالل فارم ریلائبلٹی. اس میں ہم دو ایک جیسے انسٹرومنٹس اٹھاتے ہیں، دو ایک جیسے. فار ایگزامپل ہم نے بھی ایک انسٹرومنٹ ریسرچ انسٹرومنٹ ڈیولپ کیا، 10 جو ہے وہ سوال بنائے، آئٹمس بنائے، ان کے آگے اسکیل بھی لگا ہے، اور جو ہے فار ایگزامپل ہم امپلائی لائلٹی معلوم کر رہے ہیں. کسی اور شخص نے بھی جو ہے وہ انسٹرومنٹ بنایا تھا، اس کے سوال بنائے تھے، اور اس نے بھی تقریباً 10 سوال ہی بنائے تھے، اور وہ چیز بھی امپلائی لائلٹی کو ہی میئر کرتی ہے. تو ہمارے پاس دو انسٹرومنٹس ہیں، ایک ہم نے خود بنایا ہے، ایک ہم نے کسی اور کا اٹھا لیا ہے، اور پھر ہم نے ایک ہی بندے کے پاس جا کے دونوں کوشچنیئرز فل کروائے ہیں. ایک ہی بندے کے پاس جا کے ہم نے دوبارہ ہم نے جو ہے وہ دونوں کوشچنیئرز فل کروائے، چاہے ٹائم اسی وقت کروا لیے، چاہے تھوڑے ٹائم گیپ کے بعد کروا لیے، مگر پیرالل فارم میں ہم جو ہے وہ ہمارے پاس دو کوشچنیئرز ہوتے ہیں. ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی میں ہمارے پاس ایک سنگل کوشچن ہوتا ہے. اگین ہم جو دونوں انسٹرومنٹس ہیں جو کہ ایک ہی کانسیپٹ کو میئر کریں، ٹیپ کریں، اس میں ایک جیسے ہی سوالوں کے جواب آنے چاہیے. پیرالل فارم ریلائبلٹی جو ہے اس کے اندر دونوں انسٹرومنٹس کے ایک جیسے سوالوں کے جواب آنے چاہیے. اگین ہم کوریلیشن جو ہے وہ اپلائی کریں گے. پہلے فار ایگزامپل فردوس نے پہلا جو ہے وہ سوال کا جواب نمبر 4 پہ اس نے کہا اسٹرانگ، وہ ایگری کرتی ہے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. اور پھر جو ہے ایک اور انسٹرومنٹ تھا، وہ بھی لائلٹی ہی معلوم کر رہا تھا، اس آئٹم کے اوپر بھی اس نے 4 کا جو ہے وہ نشان لگایا. تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے لیے یہ جو ہے آرگنائزیشن سے نمبر 4 درجے کی لائل ہے. تو جو اگلا انسٹرومنٹ ہے اس کا بھی آنسر 4 ہی آنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا جو انسٹرومنٹ ہے یہ ریلائبل ہے. جس بھی طریقے سے، جس بھی انداز سے ہم نے پوچھا، جواب 4 ہی آیا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ صحیح ڈیٹا گیدرنگ کر رہا ہے، اس کے اندر ایکیوریسی ہے، اور اس کے اندر اسٹیبلٹی بھی ہے. پیرالل فارم ریلائبلٹی بھی ہو گئی، یہ بھی چیز ہم نے معلوم کر لی. اور ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی یعنی کہ ایک دفعہ ہم نے انسٹرومنٹ فل کروایا، پھر 10 دن گیپ کے بعد فل کروا لیا، اس کے اندر بھی ایک جیسے اگر ہمیں سوالوں کے جواب آ رہے ہیں تو پھر بھی ہمیں کنسسٹنسی اور اسٹیبلٹی کا پتہ چل رہا ہے. تو دیٹ از بیسیکلی ہم لوگ ان دونوں چیزوں کو ایک ایگزامپل کی مدد سے دیکھتے ہیں. ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی ہم نے اپنے تقریباً یہاں پہ ہے 8 امپلائیز کو سلیکٹ کیا. 8 امپلائیز کو ہم نے کہا کہ ان سے ہم ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، ایک عدد پائلٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں جو ہم نے کوشچن ڈیولپ کیا ہے. ان امپلائیز کے نام ہے عاصم، فاروق، مشتاق، اویس، صادق، مائیکل، مسعود اور آمنہ. جو ہمارے پاس 8 امپلائیز ہیں ان کے نام عاصم، فاروق سے لے کے آمنہ تک ہے. اور پھر ہم لوگوں نے 1 سپٹمبر کو ان سے جو ہے وہ اپنا کوشچنر فل کروایا. 1 سپٹمبر کو انہوں نے جو ہے وہ ہمارا کوشچنر فل کر کے دیا. ڈیٹا گیدرڈ سپٹمبر 1 اباؤٹ اے ویریبل یوزنگ این انسٹرومنٹ. تو عاصم نے جو ہے وہ 4 پہ ٹک کیا، فاروق نے 4 پہ، مشتاق نے 4 پہ، اویس نے 3 پہ، صادق نے 2 پہ، مائیکل نے 1 پہ، مسعود نے 3 پہ اور آمنہ نے 4 پہ. تو پھر ہم لوگوں نے تقریباً 10-11 دنوں کے گیپ کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کوشچنر فل کروایا، اور پھر اسی انسٹرومنٹ پہ وہی کوشچنر ان تمام لوگوں کو دوبارہ دیا گیا. انہوں نے دوبارہ اس پہ جو ہے وہ فلنگ کی، اور پھر جو جواب آئے وہ 4 4 4 3 1 2 3 4 کے تھے. اب ہم نے اس پہ ہم کوریلیشن لگائیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا یہ جو دونوں ہمارے پاس ویلیوز ہیں یہ کوریلیٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. جو دونوں ویلیوز، جو دونوں ہمارے پاس ڈیٹا آیا، کیا یہ جو ہے وہ اس میں کوریلیشن ہے یا نہیں. اگر ہائیلی کوریلیٹڈ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اس انسٹرومنٹ کی ریلائبلٹی زیادہ ہے. ہم نے ری ٹیسٹ ریلائبلٹی کے ذریعے سے ریلائبلٹی چیک کی، اور اس میں اگر کوریلیشن کی ویلیو زیادہ آ گئی تو ہمیں پتہ چل جائے گا that this instrument is stable over time. اسی طریقے سے ہم لوگ پیرالل فارم ریلائبلٹی بھی معلوم کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں.
اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے پیریلل فارم ریلائبلٹی کے اندر کہ ہم نے جو ہے ہمارے پاس دو انسٹرومنٹس ہونے چاہیے، دونوں ایک ہی چیز کو میئر کر رہے ہوں. ایک ہم نے خود بنایا، فار ایگزامپل انسٹرومنٹ اے ہم لوگوں نے خود بنایا، انسٹرومنٹ بی جو ہے ہم نے جو ہے وہ ایک پہلے سے ریسرچ آتھر کا اٹھایا، اور ہمیں جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ہمیں یہ پتا چلا، ہم نے 8 امپلائیز پہ جو ہے دونوں کوشچن ایئر فل کروائے ایک ہی وقت کے اندر، اور جو ہے دونوں کے اندر جتنے ہمارے پاس ایک جیسے ہمارے پاس جوابات آئے، ہم نے دونوں سیٹس جو ہے ہمارے پاس آئے، جو ڈیٹا سیٹس آئے ڈیٹا سیٹ اے کے اندر 4 4 4 3 2 1 کے جوابات آئے، ڈیٹا سیٹ بی میں 4 4 3 3 کے جوابات اور اس کے علاوہ آئے. تو ہم نے اس پہ کوریلیشن ویلیو لگائی، اور کوریلیشن نے ہمیں بتا دیا کہ جو ہے وہ یہ دونوں انسٹرومنٹس جو ہے وہ ہائیلی کوریلیٹڈ ہے، 0.8 یا 0.9 اس میں کوریلیشن ویلیو ہے. تو اگین ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ ریلائبل ہے، اور یعنی کہ ہم نے جو ہے تقریباً ایکوریٹ اس میں سوال بنا لیے ہیں. تو ریلائبلٹی ہم لوگوں نے پڑھی، کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ ریلائبلٹی یعنی ایکوریسی ان میئرمنٹ، اسٹیبلٹی اوور ٹائم، اور جو ہے وہ انٹرنل کنسسٹنسی جو ہے ہم چیک کر سکتے ہیں. انٹرنل کنسسٹنسی جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. ریلائبلٹی جو ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے کنسسٹنسی اوور ٹائم کا جو کانسیپٹ تھا وہ چیز ہم لوگوں نے چیک کی. ہم نے دو طریقے سے اس کو دیکھا، ریلائبلٹی کو دیکھنے کی کوشش کی. ایک ہم لوگوں نے دیکھی ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی، اور دوسری ہم لوگوں نے دیکھی پیریلل فارم ریلائبلٹی. تو آج ہم لوگوں نے جو ریلائبلٹی دیکھی وہ ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی تھی، اور دوسری پیریلل فارم ریلائبلٹی تھی. تو اس طریقے سے یہاں پہ آ کے آج کا جو لیکچر ہے وہ اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. ہم نے کیا چیز آج کے لیکچر میں دیکھی؟ ریٹنگ اینڈ رینکنگ سکیلز ہم نے پڑھے. ہم نے 3 عدد ریٹنگ سکیلز سے آگاہی حاصل کی، اور 3 ہی عدد رینکنگ سکیلز دیکھے. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ گڈنس آف میئرز جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی ہوتی ہے. اور پھر ریلائبلٹی کی ہم لوگوں نے جو ہے وہ 2 ٹائپس دیکھی. ایک جو ہے ہم لوگوں نے پیریلل فارم ریلائبلٹی دیکھی، اور دوسری ہم نے جو ہے وہ ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی دیکھی. یہ 2 طریقے کی ہم نے ریلائبلٹیز دیکھی، اور جو ہے وہ ہم ریلائبلٹی سے ہی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. لہٰذا آج کے لیے اللہ حافظ.